again, this is me محمد رحیم خان. جہاں پہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بات ختم کی تھی آج وہیں سے بات کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم نے بات ختم یہاں پہ کی تھی کہ اگر اپنے اوپر کام کرنا ہے تو ہمیں علم لینا ہے, نالج لینی ہے. اب اگر ہم بات کریں علم کی تو علم کو پھر ہم نے بہت محدود کر دیا. علم کو ہم نے اکیڈمک تک محدود کر دیا. مطلب ایک آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں اچھے اسکول, کالج, یونیورسٹی چلا جاؤں, وہاں سے فارغ التحصیل ہو جاؤں, ڈگری حاصل کر لوں, دیٹ از انف. یہ علم نہیں ہے, یہ اکیڈمک ایجوکیشن ہے. اگر میں علم کی بات کروں, ایجوکیشن کی بات کروں تو دیر آر 3 کیٹیگریز رائٹ ناؤ. آج کے دور میں 3 کیٹیگریز ہیں علم کی. پہلی کیٹیگری وٹ ایور یو آر لرننگ ان اسکول, کالج, یونیورسٹی, دیٹ از کالڈ دا اکیڈمک ایجوکیشن. اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. سیکنڈ ایجوکیشن جو پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی لے لو, تو آج جو ہنر لینا ہے ہمیں وہ سارے ڈیجیٹل ہنر ہیں. ڈیجیٹل مینس کہ آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنا ہے, آپ کو بلاک چین ٹیکنالوجی سیکھنا ہے, آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ سیکھنا ہے, اگر اے آئی سے کام بہتر لینا ہے تو دیز آر دا تھنگس جو آپ کو آج کے دور میں ایکوائر کرنی ہے. ایز اے ڈاکٹر, ایز اے انجینئر, ایز اے لائر, ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑ سکتی ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو بیکم این ایکسٹرا آرڈنری گائے اور اے گرل. تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا ریدر دین دا اکیڈمک. اینڈ دا تھرڈ ایجوکیشن از کالڈ دا لائف اسکلز ایجوکیشن. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اس کا فقدان ہی فقدان ہے. ہم میں سے اگر کسی کو بولیں کہ زندگی گزارنے کی تعلیم کوئی دے گا, بولتے ہیں بھائی ہمیں مت سکھا, ہمیں زندگی گزارنا آلریڈی آتی ہے. ہمیں زندگی گزارنا نہیں آتی. ہمیں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میٹرک میں آ کے محبت کرنا آتا ہے, انٹر میں آ کے اس محبت کو پورا کرنا آتا ہے, اور گریجویشن تک پھر بریک اپ کرنا آتا ہے. اس سے زیادہ ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم ہی نہیں ہے. ہماری ایک بندے کی ہمارے اگر بات کروں تو میں اس کا میکسیمم لیول کیا ہے, ڈگری لینی ہے, بزنس کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, اس کے بعد شادی کرنی ہے, بس دیٹس آل. پرسنل ڈیولپمنٹ اور لائف اسکل از سم تھنگ ایلس. وہاں پہ آپ کا کمیونیکیشن, آپ کا لیڈرشپ, آپ کا نیگوسیشن, آپ کا کانفیڈنس, یہی سب چیزیں آپ کو لے کر زندگی میں آگے بڑھتی ہیں. اور دیٹ از دا تھنگ یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ تھنگ بیکاز اکیڈمک لینا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اسکلز بھی لیں, ادر وہ امیزون لیں, ادر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لیں, ادر وہ کچھ بھی لیں. اینڈ دا تھرڈ ون از کالڈ دا لائف اسکلز ایجوکیشن, جو ایجوکیشن ہے آپ کی خود کی, دا ایجوکیشن آف یور مائنڈ. when your mind is in your control then the world is also in your control. پرابلم کیا ہے, ادھر مائنڈ کنٹرول نہیں ہو رہا, ادھر دنیا ہاتھ سے نکل رہی ہے. دنیا کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر مائنڈ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بیکاز پھر میں وہی بات کہوں گا کہ 2 پرسنالٹیز ہیں, ایک روحانی وجود ہے اور ایک حیوانی وجود ہے. ہم حیوانی وجود کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں صبح سے شام تک. مثال کے طور پہ 3 وقت کا کھانا ایک جانور بھی کھاتا ہے, ایک انسان بھی کھاتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ انسان تہذیب کے ساتھ روٹی سالن بیٹھ کے کھاتا ہے. آج کرائٹیریا کیا ہے, جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کا 2 ہی چیزیں آپ کو ملیں گی کرتے ہوئے. وہ اپنے آپ کو کچھ دنیا سے مختلف ظاہر کرنے کے لیے, ایک تو آدھی قوم کھاپے میں لگی ہوئی ہے. فرائیڈے نائٹ, سیٹرڈے نائٹ ذرا ریسٹورینٹس میں چلے جاؤ, فوڈ اسٹریٹس میں چلے جاؤ, تو آدھی قوم کے پاس صرف ایک ہی کھانا ہے, کیا کرنا ہے, کھاپا کرنا ہے, کھاپا کرنا ہے. ملک کو لوگ کھا گئے اور ہم کھاپے کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا وے. کھاپے کے ساتھ ہم بن گئے برانڈ کانشیس. either I want to buy iPhone, مجھے یہ برانڈ لینا ہے, یہ برانڈ لینا ہے, یہ برانڈ لینا ہے, یہ برانڈ لینا ہے. اس ریس میں ہم لگ گئے. The problem is that if you have that type of a knowledge of yourself, اس دماغ کا نالج ہوگا کہ یہ تمہیں کس طریقے سے اکساتا ہے کسی چیز کو, کسی پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے. کمپنی کا کام پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے, لیکن اس نے تمہارے دماغ سے کھیلنا ہے. Why you are wasting your so much money? اگر ہم بات کریں تعلیم کے اوپر 2 ہی چیزیں نہیں خرچ ہو رہی, وہ ہے وقت اور پیسہ. یہ ہمارا ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا, یہ ہمارا تمام چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. whenever you control your mind, you control the world. اور world not the outside of you, world is inside you. دنیا تمہارے اندر بستی ہے. یہاں پہ مائنڈ کنٹرول نہیں ہے. ایک ایموشن آتا ہے. آج ینگسٹر کا کیا پرابلم ہے, they are becoming the addicted to pornography. 90% ینگسٹر جو ہے وہ پورنوگرافی کی طرف جا رہے ہیں. اور ریزن کیا ہے, کیونکہ مائنڈ کنٹرول میں نہیں ہے. what the pornography gives you, you have just a lust, اور اس لسٹ کو ریموو کرنے کے لیے you jump into the pornography, either لڑکا ہو یا لڑکی. اور پرابلم یہ نہیں ہے بھائی,
بات یہ ہے کہ ادھر مجھے سمجھنا ہے، میرا مائنڈ اکسا رہا ہے، وہ اکسائے گا، بٹ اس کے پیچھے مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ اگلا لمحہ میرا موت کا ہوگا، تو پھر میں دنیا میں بھی بہتر کروں گا اور اپنی آخرت کے لیے بھی بہتر کروں گا۔ دنیاوی اعتبار سے بہتر کرنا، پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، کمانا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر کرنا ہے۔ یہی پرابلم ہے کہ آج حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، لوگ نہیں سوچ رہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے، بس آنا چاہیے تو آنا چاہیے، پھر مرنے کے بعد پھر تجھے بھی بیٹا جہنم میں جانا چاہیے۔ دا ریزن از دیٹ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ دنیا کے 3 ڈومینیٹنگ مذاہب کی اگر میں بات کروں، کرسچینٹی، ہندوازم، مسلمزم، دیز آر دا 3 ڈومینیٹنگ ریلیجن ان دا ہول ورلڈ۔ اب ان 3 ریلیجنس میں ہیون اور ہیل کا کانسیپٹ ہر جگہ موجود ہے، نرک اور سورگ کا کانسیپٹ موجود ہے، جہنم کا اور جنت کا کانسیپٹ موجود ہے، مرنے کے بعد سب کو اٹھنا ہے یہ بھی کانسیپٹ موجود ہے۔ بٹ دا پرابلم از دیٹ وی آر ناٹ ورکنگ فار دیٹ۔ بینگ اے ہیومن بینگ ہمارا الٹیمیٹ، ناٹ بینگ اے کرسچن، ناٹ بینگ اے ہندو، ناٹ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ، we all have an ultimate goal, and ultimate goal is to go into the good place after جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو وہ گڈ پلیس کے لیے مجھے خود پہ کام کرنا پڑے گا۔ there is no fight with others, there is no competition with others۔ تمہارا اگر کوئی بہترین کمپٹیٹر یا بدترین کمپٹیٹر ہے، that is yourself۔ تمہارا کمپٹیشن صرف تم ہی سے ہے، لڑنا خود سے ہے۔ جس دن تم نے یہ جنگ ڈکلیئر کر دی کہ I gonna fight with myself، میں اپنے لفظ سے لڑوں گا، میں اپنی نفسانی خواہشات سے لڑوں گا۔ وہ تمہیں سونے کے لیے اگر اکساتا ہے تو مجھے سونا نہیں ہے، کیونکہ نیند، بھوک، آرام، کہانیاں، دوستوں میں ہینگ آؤٹس، یہ سب چیزیں تمہیں نیچے کی طرف لے کے جائیں گی۔ کتاب پڑھنا، ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کرنا، پیسہ دے کے ٹریننگ لینا، یہ تمہیں اپلفٹ کرے گا، اور جب تم اپلفٹ ہوگے تو ڈیفینیٹلی تم خود ایک بہتر انسان بنو گے۔ تم بہتر انسان بنو گے، تم اپنی بیوی کو بہتر بناؤ گے، تمہاری نسل بہتر ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اٹ از ان یور ہینڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا پیپل اراؤنڈ یو، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو۔ وی آر دا ینگسٹر آف 90s، ہم جیسے جو ینگسٹر ہیں نا، یہ ہے ہم لوگ جنریشن وائی کے لوگ۔ ہم سے پہلے والے جو لوگ ہیں جو 1960-70 میں پیدا ہوئے تھے، وہ جنریشن ایکس کے لوگ تھے، اور ابھی جو ہے وہ جنریشن زی کے لوگ ہیں، جو اس وقت کے ینگسٹرز ہیں 2000 کی جو پیدائش ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے نہ صرف خود بہتر ہونا ہے، بلکہ جنریشن ایکس کو بھی بہتر کرنا ہے، جو آبسلیٹ تھنکنگ کے مالک ہیں۔ کیونکہ اگر اولڈ از گولڈ ہوتا تو پہلے یہ کہا جاتا تھا بیٹا بی اے کر لے بہت اسکوپ ہے، ایم اے کر لے بہت اسکوپ ہے۔ آج مجھے دکھا دیں اگر بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد کوئی اسکوپ مل جائے ردر دین اے ٹیچنگ، نہیں ملنے والا۔ سرکاری نوکری میں بہت اسکوپ ہے، آج سرکاری نوکریاں ہیں نہیں، تو ہمیں اس تھنکنگ کو بدلنا ہے، پہلے خود کو بہتر کرنا ہے، دنیاوی اور دینی اعتبار سے دونوں کے۔ واٹ ایور دا ریلیجن یو فالو، اپنے ریلیجن کا بک پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ either it is in English, either it is in other language, either it is in Arabic، کوئی بھی ہے، اپنے ریلیجن کا بک پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو آپ کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آفٹر دیٹ جنریشن ایکس کو دیکھیں، پھر جنریشن زی کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے آئندہ آنے والی جنریشن تو جنریشن زی ہے۔ خود بہتر ہوں اپنے مذہب کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور اس دنیا کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ فار دا سیشن۔